يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس میں اہل ایمان کو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہونے کے علاوہ ہمارا مالک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، وہی مالک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے میں دشواری ہمیں آتی ہے کہ محنت ہم کرتے ہیں، کماتے ہم ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا رازق ہے، جبکہ ایمان کی روشنی میں یوں کہا جائے گا کہ مجھے محنت کرنے کی توفیق رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، اور جو میں محنت کر کے کما رہا ہوں یہ رزق اللہ عطا کر رہا ہے، محنت کی توفیق مجھے رب دے رہا ہے۔ آج کی بات جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن آج کی چوتھی بات جس پر ہم نے توجہ دینی ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ بھی ہے۔ یہی نہیں ہے کہ وہ پیدا کر کے اپنے ملکیت میں ہمیں پیدا کر دیا اور پھر رزق بھی دیتا جا رہا ہے، لیکن وہ ہم سے غافل ہے یا ہمیں دیکھ نہیں رہا یا ہمارے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ اللہ ہمیں جانتا بھی ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمارے حال سے باخبر بھی ہے، تو ہمارے کافی سارے معاملات سلجھ جائیں گے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمارے بارے میں باخبر ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، میری ہر حرکت کو جانتا ہے، میرے ہر پروگرام کو جانتا ہے، تو پھر کافی سارے معاملات جو الجھ جاتے ہیں وہ سلجھ جائیں گے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا اعزاز اللہ پاک نے مجھے بخشا ہے۔ سورہ سبا پارہ 22 آیت نمبر 2، یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ اب روئے زمین کتنی بڑی زمین ہے، اس پہ کہاں کہاں سے کیا کیا داخل ہو رہا ہے۔ بیج کے ذرات میں دانے، اناج کے بیج کے دانے اس میں داخل ہونے سے لے کر کیڑے مکوڑوں کے داخل ہونے تک، انسان کے قبر میں جانے تک، وہ بھی تو مٹی میں داخل ہو رہا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ کو علم ہے۔
वमा यखरुजु मिन्हा, और जमीन से जो कुछ भी निकलता है, ये उससे भी बड़ी बात होगी। अब दाखिल होने में तो हम थोड़े गिन सकते हैं कि बीज दाना गिरता है दाखिल होता है, कोई पत्ते गिरते हैं ज़र्रात बनकर वो मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, बाकी मखलूक है मरकर मुर्दा हो जाती, जमीन में दाखिल हो जाती है, लेकिन निकलता, अब देखो सब्जा जितना भी है, कॉम्पल जितनी भी है, ये जमीन में से निकल रही है। बीज जमीन में गिरा और वही निकला। वमा यखरुज मिन्हा, और जो कुछ भी जमीन में से निकलता है अल्लाह वो भी जानता है। ये हमने अंदाजा लगाना है, समझने की कोशिश करनी है अल्लाह के इल्म मुहीत को, कि अल्लाह का कितना इल्म है। उसका इहाता तो पूरे इल्म का हमने, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। अल्लाह के इल्म का इल्म तो पूरा दूर रहा, अल्लाह के इल्म में से किसी जुज का भी इंसान इहाता नहीं कर सकता। मसलन जुज है, एक चूंटी है, वो कैसे पैदा होती है, जिंदगी कैसे गुजारती है, उसका सलीका तरीका क्या अल्लाह ने उसको दिया है, बच्चे कैसे पैदा करती है, उसका खानदानी निजाम कैसा। आपने देखा होगा कि एक चूंटी नहीं होती, पूरे घराने आबाद होते हैं, कबीले के कबीले उनके एक जगह आबाद होते हैं। तो इसके बारे में भी जो अल्लाह का इल्म है, उस सारे इल्म का इस सिर्फ चूंटी के बारे में भी सारे इंसानों को नहीं इल्म है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी, अल्लाह के इल्म में से किसी चीज के इल्म का भी इंसान इहाता नहीं कर सकता, इल्ला बिमा शाअ। हाँ, जितना अल्लाह अता कर दे वही होता है बंदे के पास। हमारे पास सारा इल्म जितना भी है, चाहे तो हम मेहनत से सीखते हैं, चाहे तो हमें ज़हन में इल्का कर दिया जाता है, यह सारा अताई इल्म है, हमारा जाती नहीं है। इस कायनात में सिर्फ एक हस्ती है, वाहिद अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसका इल्म जाती है, कहीं से अता नहीं हुआ। तो फरमाया यालमु मा यालिजुल अर्द, अल्लाह जानता है जो कुछ यालिजु फिल अर्द, जो कुछ जमीन में दाखिल होता है, वमा यखरुज मिन्हा, और जो कुछ निकलता अल्लाह वो भी सब कुछ जानता है, वमा यंज़िलु मिनस समाए, और जो कुछ आसमान से उतरता है वो भी सब कुछ जानता है। आसमान से क्या उतरता है? मेरा और आपका रिज़्क उतरता है, आसमान से बारिश उतरती है, बारिश कतरों पर मुश्तमिल होती, कतरे कहाँ कहाँ गिरते हैं अल्लाह को सब इल्म है, कौन सा कतरा किस जमीन पर गिरना है। गालिबन सही बुखारी या मुस्लिम की एक रवायत मैंने पढ़ी थी, उसमें एक हदीस, सही हदीस लिखी हुई है कि एक बंदा सफ़र कर रहा था, एक जगह उसने देखा कि बादल थे, वो चल रहा था तो बादलों में से आवाज आई कि ऐ बादल, फलां के खेत को पानी देना है। अब वो बड़ा मुताज्जब हुआ, ऊपर देखा तो बादल ही और तो कुछ नहीं, लेकिन जुस्तजू बड़ी हुई कि इस बादल को हुक्म हुआ है कि फलां शख्स के खेत को पानी देना है। अब वो बादल चल बरस रहा था, वो बरसा तो पानी जिधर को चला वो पानी की ओर में चल पड़ा। आगे पानी ढलवान में इकट्ठा होकर एक तरफ जा रहा था, वो उसके साथ साथ चल पड़ा। आगे गया तो एक बंदे ने कसी हाथ में पकड़ी हुई थी और वो अपने खेतों को पानी लगा रहा था। उसने उससे जाकर पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा जी फलां नाम है। अब उसको तसल्ली होगी यही नाम बादल में से भी आया था, बादल को हुक्म मिला था कि इसके खेत को पानी लगाना है। उसने कहा क्यों पूछ रहे हो? उसने फिर सारी बात बता दी कि मैं सफर कर रहा था तो वहां पे बादल में मैंने आवाज सुनी कि फलां के खेत को पानी लगाना है, तो मुझे तजस्सुस पैदा हुआ कि कौन है वो जिसके खेतों को पानी लगाने का आर्डर बादलों को हो रहा है, तो मैं उसको देखूं तो सही, उसकी मामलात। ये सीखने का जज्बा होता था, हम में सीखने की लगन नहीं रही है, हम सीखना चाहते ही नहीं, हम तो एंजॉय करते हैं, कहीं तकरीर सुनने जाएं तो एंजॉय, खेल तमाशा। सीखने का लर्निंग प्रोसेस नहीं है,
کہ ہم سیکھیں اس سے کہ ہم نے حاصل کیا کیا، اس بات سے ہم نے سیکھا کیا، اس کو کرنا کیسے، نفع حاصل کیسے کرنا ہے اور نقصان سے بچنا کیسے ہے۔ اس نے کہا کہ جناب میں حیران ہوں کہ بادل کو حکم ہو رہا ہے تیرے کھیت کو پانی دینے کا، لگانے کا، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے کیا اعمال ہیں کہ آپ کے کھیتوں کو بادل پانی لگا رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تو نہیں ہے، بس میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کھیت میں سے جو آمدن ہوتی ہے اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ اس کے اگلے سال خرچے کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے خرچے گھر استعمال کی رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے نام پر لگا دیتا ہوں، بس اتنا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بارش کے کس قطرے نے کس جگہ جانا ہے، یہ کوئی نظام بھی شتر بے مہار نہیں ہے، یہ رب کائنات کی حکمت پر مبنی کائنات ہے جس کا نظام چل رہا ہے۔ اگر سورج نکلتا ہے دن ہوتا ہے تو اپنے وقت پر دن ہوتا ہے، رات آتی ہے تو اپنے وقت پر رات آتی ہے۔ اگر یہ کروڑوں اربوں خربوں ستارے سیارے جو گھوم رہے ہیں تو کوئی آپس میں ٹکراتا نہیں، کیونکہ ان کا چلانے والا ہے۔ اس نے اس نظام کو مبنی بر حکمت بنا دیا ہے، اتنا کوارڈینیٹڈ مضبوط نظام بنا دیا ہے کہ اس میں کوئی رکھنا نہیں پڑتا۔ اس نے آسمان کو بغیر ستون کے بنا دیا کہ نہ پرانا ہوتا ہے اور نہ ہی گرتا ہے۔ تو فرمایا یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، جو نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ بھی آسمان سے اترتا ہے، چاہے رزق کی صورت میں، چاہے زندگی کی صورت میں، چاہے بارش کی صورت میں، چاہے کسی وحی کی صورت میں، پہلے وحی آتی تھی اب موقوف ہو چکی، اللہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے فرشتے اترتے ہیں چاہے جنات اترتے ہیں۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان کی طرف اوپر کو بلند ہوتا ہے چڑھتے ہیں، میرے اور آپ کے روزانہ کے اعمال اوپر کو جا رہے ہیں۔ کب جاتے ہیں؟ ابھی فجر کے وقت جو فرشتے آئے تھے یہ عصر تک ڈیوٹی کریں گے، اور عصر کے وقت یہ ہمارے اعمال جو جتنے ہم نے اس وقت میں کیے وہ لے کر پرواز کر جائیں گے، اوپر چڑھ جائیں گے، اور نائٹ شفٹ والے عصر کے وقت آ جائیں گے۔ وہ نائٹ کریں گے، ڈیوٹیاں کریں گے، جیسے ہم نائٹ ڈے اور نائٹ کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ وہ تھکتے نہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ انہیں امید نہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم جنت میں وہ فرشتے ہمارے خادم بنیں گے، ہماری خدمت کریں گے۔ ہم اس امید پر محنت، کوئی بھی محنت بغیر امید کے نہیں ہوتی، ہم امید پر کر رہے ہیں۔ تو رات نائٹ والا فرشتہ عصر کے وقت آئے گا، وہ فجر تک، فجر کی نماز تک وہ ڈیوٹی کرے گا، اور فجر کے وقت رات کے پورے اعمال جو ہم نے کیا ہوگا، جتنے ڈرامے جتنی فلمیں دیکھی ہوں گی وہ وائنڈ اپ کر کے، جتنا سوشل میڈیا پہ ہم نے وہ اریاں تصاویر دیکھی ہوں گی، جتنی رات کو ہم نے غیبت گلا شکوہ گالی گلوچ کیا ہوگا، چوری ڈکیٹی، رات کے اندھیرے میں جو کچھ اللہ نے پردہ رکھا اور ہم اپنے آپ کو بے پردہ کرتے ہیں، جو کچھ جس نے کس حالت میں کیا ہوگا وہ سارا حساب کتاب نوٹ کر کے تو چلا جائے گا۔ وما یعرج فیہا، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان کو چڑھتا ہے، میرے اور آپ کے اعمال جاتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، دن کو، شام کو، عصر کے وقت وہ چلا گیا، رپورٹ ہو گیا رب کائنات کے پاس، جو ساری رات کو کیا فجر کے وقت رپورٹ ہو گیا رب کائنات کے پاس، مجھے اور آپ کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کس لیے؟ فرمایا پیر کا روزہ تو اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدت و فیہ ابعث یبعث، یہ تو پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، نبی بنایا گیا۔ تو شکریہ کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا
اسلامی طریقہ تو یہی بنتا ہے، ویسے یہاں سے ایسے ہی نکلتا ہے جی۔ اسلامی طریقہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی بنتا ہے کہ اللہ کی نعمت اور احسان ملے تو اس پر شکر ادا کرنا، اور شکر ادا کرنا اللہ کی عبادت میں لگ جانا۔ ہم بھی دیکھ لیں ہمارا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اتنے بمب لے آؤ، اتنے گولے لے آؤ، اتنی بندوقیں لے آؤ، ہم نے فائرنگ کرنی ہے، یہ ہمارا ہے نا۔ وہ ذاتی خوشیاں تو دور رہی، حتیٰ کہ شب قدر کوئی نیک دن آ جاتا ہے جس دن علماء بتاتے ہیں کہ آج فرشتوں نے اترنا ہے، تو نیچے سے بم باری ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اترنے نہیں دینا، کسی فرشتے کو نہیں آنے دینا۔ کیوں؟ کیونکہ نیچے شیطان کی حکومت پکی ہو چکی ہے، وہ مجھے اور آپ کو اغوا کر چکا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بے بس کر چکا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے گھروں سے پیسے نکلتے ہیں، دکانوں پر جاتے ہیں، وہاں سے بمباری کا سامان خریدا جاتا ہے، اور گلی گلی دروازے کے سامنے وہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کے نازل ہونے کے وقت وہ بمباری چل رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا پیر کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں تو جمعرات کا، وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا قابل غور ہے، بڑا ہی قابل غور ہے، بہت ہی قابل غور ہے۔ فرمایا پیر کا جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے، ہفتے کا حساب، کہ اس ہفتے میں اس کا یہ حساب کتاب تھا، تو میں روزہ رکھتا ہوں کہ میری جس وقت حاضری نامہ اعمال پیش کیا جائے تو لکھا ہو کہ اس وقت یہ روزے سے ہے۔ کبھی خیال آیا کہ ہماری بھی حاضری لگ رہی ہے جمعرات کے جمعرات؟ ارے جمعرات کی حاضری تو دور، 5 وقت نمازوں سے غیر حاضر ہیں، سال کے سال زکاتوں سے غیر حاضر ہیں، حج فرض ہو گیا تو حج سے غیر حاضر ہیں، بیوی کے حقوق سے غیر حاضر ہیں، بچوں کے فرائض سے غیر حاضر ہیں، ہمسایوں کے حقوق سے لاپرواہ ہیں، رشتہ داروں ماں باپ کے حقوق کے فرائض ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہیں۔ ہم تو شتر بے مہار معاشرہ بن گئے۔ جیسے جانور ہو تو جنگل میں جانور، وہ قاعدے قانون کا پابند نہیں ہے، جدھر کو منہ اٹھایا چل پڑا، اور ماشاءاللہ ہمارا بھی یہی رویہ زندگی کا ہے، جدھر کو منہ اٹھایا چل پڑا۔ ایسے ہی ہم شتر بے مہار ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو چڑھتا ہے آسمان کی طرف، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ بڑا مہربان، بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ کیا ہے کہ تمہارے اعمال چڑھ رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی تم مہلت پا رہے ہو، وہ بڑا مہربان ہے، تمہاری حرکتوں پر پکڑ نہیں لیتا۔ فرشتے عصر اور فجر کے وقت رپورٹیں پیش کرتے ہیں، تمہارا محاسبہ نہیں کرتا، گریبان سے پکڑتا نہیں، کیونکہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو پیغام کیا ہے؟ ارے رب اگر میرے اور آپ کے رویے سے، میرے اور آپ کے اعمال سے، میرے اور آپ کی کارکردگی سے درگزر سے کام لے رہا ہے تو ہمیں بھی درگزر سے کام لینا ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہمیں درگزر کرنا سکھایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور ہم ظالم بن جائیں۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ مہربان ہے، تم بھی مہربانی کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یرحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، یہ حدیث کا پورا ترجمہ شعر میں، کہ تم زمین میں بسنے والوں پر مہربانی کرو، آسمانوں والا تم پر مہربانی کرے گا۔ تو قرآن اور اس حدیث کو، سنت کو پڑھنا ہے تو اس میں سے سبق حاصل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ادھر منبر رسول پر بیٹھ کر پڑھانے والا اپنی تنخواہ کے لیے، اپنے ٹائم کے لیے، اپنے نمبروں کے لیے۔ ترمذی شریف کی حدیث یاد آ گئی مجھے، ویسے پہلی حدیث تو مثبت سنا دیتا ہوں، دوسری میں ذرا سختی ہے۔ پہلی من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس نے علم حاصل کیا وہ اس کے سارے ماضی کا کفارہ بن جائے گا۔ کون سا علم؟ سائنس کا، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ، فزکس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ کمپیوٹر سائنس کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ من طلب العلم، جس نے علم حاصل کیا،
कुरान और सुन्नत का, शरीयत का, दीन का, अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का इल्म हासिल किया, काना कफ़ारतन लिमा मज़ा, तो उसके पिछले माजी पहले जो कुछ बीत चुका है उसका ये कफ़ारा बन जाएगा। मुराद क्या है? यानी बंदा अगर जाहिल था, लाइलम था, बेइलम था, नादान था, अब उसको पता चला कि ये ऐसे करना, ऐसे करना, ये बात ऐसे ऐसे, वो वैसे करने लग जाएगा, तो पिछला अल्लाह कहता है कि दरगुजर हो गई। एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से पहले बड़े काम किए, बड़े गुनाह किए हैं, तो क्या उनका हिसाब देना पड़ेगा? ये वो पूछते थे जिनको फिक्र थी, ये नहीं जिनको फिक्र ही नहीं है, जिन्होंने ढेर नगरी अपनी जिंदगी को बना लिया, जिन्हें फिक्र ही नहीं है, जिन्हें आगे पीछे का एहसास ही नहीं है, जिन्हें मरना तो याद ही नहीं है, वो पूछते थे जिन्हें फिक्र था, या रसूलल्लाह मैंने इस्लाम से पहले कुछ अमाल किए हैं, क्या उनका भी हिसाब देना पड़ेगा? फरमाया जो इस्लाम लाने के बाद अच्छा बन गया, पिछले से अल्लाह दरगुजर कर लेगा, लेकिन इस्लाम लाने के बाद ही वही ढाक के 3 पात और वही उसके अतवार तौर तरीके रहे, तो पिछला भी हिसाब देना पड़ेगा। तो फरमाया मन तलबल इल्म काना कफ़ारतन लिमा मज़ा, जिसने इल्म हासिल किया उसके माजी का, उसके गए जमाने का, उसके पिछले गुजरे हुए अमाल का वो कफारा बन जाएगा। यानी इल्म, कुरान, दीन सीख के उसने अपने आप को सही कर लिया। अब आता हूं दूसरी हदीस की तरफ, यह भी तिरमिज़ी शरीफ की है। मन तलबल इल्म लियुजारिया बिहिल उलमा, जिसने इल्म इस नियत से हासिल किया कि उलमा से बहस मुबासे करे, मुकाबले करे, मुनाजरे करें, मुनाजरों के लिए, मुबासों के लिए, मुकाबलों के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों पर धाक बिठाने के लिए। मन तलबल इल्मा लियुजारिया बिहिल उलमा, उलमा से बहस मुबासा करने के लिए, उन्हें हराने के लिए। और लियुमारिया बिहिस सुफहा, या बेवकूफों पर अपना रोब जमाने के लिए, अपनी धाक बिठाने के लिए। वह यसरफा बेही वजूहुन्ना से ले, या इस नियत से कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जो होंगे कि बड़ी शायर है, बड़ा इल्म वाला है, लोग मेरे पीछे चलेंगे, लोगों में मेरी वाह वाह होगी, मेरी कंपनी की मशहूरी होगी। फरमाया जिस शख्स ने इन 3 नियतों में से किसी एक काम के लिए, उलमा का मुकाबला करने के लिए दीन सीखा। देख लो कितने लोग हैं जो दिन रात कुरान में लगे हैं, फलां का जवाब देना है, फलां का, अरे दीन सीखना है, किसी का जवाब नहीं देना, किसी का जवाब नहीं देना, अपना जवाब देना है कब्र में 3 सवालों का, और उसके लिए कुरान को सीखना है, दीन को सीखना है। तो फरमाया जिसने उलमा से बहस मुबासे के लिए इल्म हासिल किया दीन का, जिसने बेवकूफों पर धाक बिठाने के लिए इल्म हासिल किया दीन का, जिसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए दीन का इल्म हासिल किया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अदखलहुल्लाहु नार, अल्लाह इसको जहन्नम में दाखिल करेगा। दीन सीखना है अपनी बेहतरी के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, अपना नफा हासिल करने के लिए, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मुझे अल्लाह ने अता फरमाए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी डाली है, कुछ सहूलतें दी हैं तो जिम्मेदारी भी डाली है, जिम्मेदारियां भी पूरी करनी। तो फरमाया वकाल लज़ीना काफरू, अगली तीसरी है सूरह सबा की तीसरी है, वकाल लज़ीना काफरू, और काफिर कहते ला तातीन अस्साअह, कि क्यामत नहीं आएगी। जो क्यामत को नहीं मानने वाले थे वो यही कहते थे क्यामत को मत कोई नहीं, यही जिंदगी, यही दुनिया, इसके बाद कुछ भी नहीं है। कुल बला व रब्बी, कह दो ऐ मेरे महबूब इनको कह दो, बला हां क्यों नहीं, जरूर आएगी क्यामत, व रब्बी मुझे अपने रब की कसम है क्यामत जरूर आएगी। कुल बला व रब्बी लतातियन्नकुम, क्यामत जरूर आएगी। कुल बला व रब्बी आलिमिल गैब, कसम है मुझे मेरे रब की जो गैब की हर बात का इल्म रखता है।
عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. عالم الغیب تو ایسا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں ہے. لا یعزب چھپا ہوا نہیں ہے انہو اللہ تھے مثقال و ذرۃ ذرہ برابر بھی کوئی چیز فی السماوات نہ آسمانوں میں ولا فی الارض نہ زمین میں ولا اصغر من ذالک ذرہ تو ذرہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے کوئی چھپی نہیں ہے ولا اکبر اور اس سے بڑی بھی کوئی چیز چھپی نہیں ہے الا فی کتاب مبین. یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں موجود ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہو رہی تھی. سورہ نمل کی آیت نمبر 74-75 میں بھی یہی بات آئی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ لوگوں کے سینوں میں کیا کیا چھپا ہوا ہے. لوگوں کے سینوں نے کیا کیا اندر چھپا رکھا ہے, اندر دل میں کیا باتیں چھپا رکھی ہیں. وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے اللہ وہ بھی جانتا ہے. اللہ باہر کی باتیں بھی جانتا ہے, اللہ آپ کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے. اور 75 نمبر اگلی آیت میں فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور زمین آسمان میں کوئی بھی ایسی چھپی ہوئی بات چیز نہیں ہے الا فی کتاب مبین مگر وہ روشن کتاب میں موجود ہے اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں, سورہ رعد کی آیت نمبر 10 میں سواء منکم من اسر القول وجہر ومن جہر بہ. لوگوں اللہ کے ہاں تمہارا معاملہ برابر ہے, چاہے تو کوئی آہستہ بات کرے, چاہے کوئی خفیہ بات کرے, چاہے بلند آواز سے کرے, اللہ کو سب پتہ ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے. ہم بھی اب بچوں والے ہیں. اب دیکھیے قرآن ایک وصیت کا نصیحت کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندے کو اپنے اولاد کی کتنی فکر ہے. حضرت لقمان کیا کہتے ہیں, جو انہوں نے نصیحت کی تھی اللہ نے قرآن میں اس حقائق کو کہانی بنا کر پیش کر دیا کہ ہمارے ایک نیک بندے نے یہ باتیں کی تھی. تو کیا کہتے ہیں, یا بنیا, حضرت لقمان کہتے ہیں اے میرے بچوں انما ان تک مثقال حبۃ من خردل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی وزنی کوئی چیز ہے. رائی کا دانہ, سرسوں کا دانہ, سرسوں کا دانہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی وزنی چیز ہے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اور وہ رائی کے وزن کے برابر کوئی باریک چیز کسی چٹان میں پڑی ہو, او فی السماوات یا آسمانوں میں پڑی ہو, او فی الارض یا زمین میں کہیں پڑی ہو, یات بہ اللہ اللہ قیامت کے دن اس کو بھی لا حاضر کرے گا. کوئی ذرہ برابر یعنی کوئی ذرہ برابر بھی عمل ہے. سبق یہ ہے کہ اللہ کے علم اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ کسی چٹان میں کوئی ذرہ پڑا ہوا ہے, آسمانوں میں کہیں ذرہ پڑا ہوا ہے. آسمانوں میں آپ جائیں تو کاش فلکیات جاننے والے اور یہ گلیکسیز کا علم رکھنے والے آج کل کے جدید سائنس والے ان کو بتائیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات میں جہاں پہ یہ ہماری پوری گلیکسی, ہماری زمین اور سورج یہ تو دور رہا, یہ پوری گلیکسی ایک ذرہ کے مانند ہے, ایک نقطے کے برابر ہے. تو اللہ کو کائنات میں آسمانوں میں کوئی ذرہ برابر چیز پڑی ہے یا زمین کی پنہائیوں میں, ساتوں زمین کی پنہائیوں میں کہیں پڑی ہے, یات بہ اللہ اللہ اس کو بھی لے آئے گا. تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے اعمال نہیں جمع کرے گا؟ تم کہتے ہو مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا جائے گا, کیسے؟ میرے سارے اعمال کا حساب کیا جائے گا, کیسے؟ ارے ذرہ برابر کوئی چیز آسمانوں میں, زمین میں, چٹانوں میں, پہاڑوں میں چھپی ہے, اللہ اس کو بھی لا حاضر کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر, کیونکہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور خبیر ہے. لطیف کس کو کہتے ہیں؟
ایک تو لطیف ہوتا ہے لطف فرمانے والا، کرم کرنے والا، فضل کرنے والا، احسان کرنے والا، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اور اسی لطیف کا دوسرا معنی ہے باریک بین، یہ نہیں کہ موٹی موٹی باتوں کا ہی اس کو علم ہے، نہیں، باریک بین ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں تفصیل سے بات کرتا۔ جب میں MBBS کر رہا تھا تو ایک دفعہ میں فزیالوجی پڑھتے ہوئے نا تو سیل کے بارے میں یہ جو ہمارے جسم کے سیل بنے، خلیے بنے ہوئے ہیں، ایک خلیہ اکٹھا ہو کر پورا جسم بنتا ہے، تو خلیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں وہ بریک سیل ہے جو نظر نہیں آتا، الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے، اس میں بھی گیٹ لگے ہوئے ہیں، ایک پوٹاشیم کا گیٹ ہے، ایک سوڈیم کا گیٹ ہے۔ اس خلیے کے اندر کیا چیز کتنی ضروری ہے وہ اس گیٹ سے جائے گی، کتنی اس کی باہر ضرورت ہے وہ اس گیٹ کے ذریعے باہر آئے گی، اور سوڈیم کی کتنی اندر ضرورت ہے کتنی باہر ضرورت ہے وہ گیٹ کے ذریعے کنٹرول ہوگی۔ جو رب کائنات اتنا باریک لیول تک سسٹم اس کا نافذ ہے، وہ اس بڑے سے بندے کو 6 فٹ 5 فٹ کے بندے کو کیسے نہیں کنٹرول کرے گا، کیسے دوبارہ نہیں حساب لے گا۔ انہ لطیف، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بین ہے۔ ایک اس کا علم باریک بینی، باریک آخری حدوں تک ہے، اور خبیر ہے، وہ ہر حرکت سے باخبر ہے۔ اندھیری رات میں اندھیری چٹان پر، گہری سیاہ رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی چلنے کی حرکت سے بھی آگاہ ہے، خبیر ہے، باخبر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لوگوں قیامت کے دن ہم ترازو، انصاف کا ترازو قائم کر دیں گے۔ اسی میں بہت بڑی خبر آ گئی کہ اس ترازو میں کچھ نہ کچھ تو تلنا ہے نا۔ کیا تلیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹنڈے تلیں گے، آلو یا سیب یا کیا، گاجریں کیا تلے گا؟ مال تلنے تو پھر فکر پڑنی چاہیے نا کہ تلنا ہے۔ میرے اور آپ کے وزن ہونے ہیں، میری اور آپ کی حرکتوں کا وزن ہونا ہے، میرے اور آپ کے کاموں کا وزن ہونا ہے، میرے اور آپ کی باتوں کا وزن ہونا ہے، میرے اور آپ کے ارادوں کا وزن ہونا ہے، تو فکر پڑنی چاہیے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف سے تولنے والا ترازو قائم کر دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی شخص پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا آتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے، وہ بھی پیش کر دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم بڑے کافی ہیں۔ یہ نہیں کہ حساب کے لیے ہمیں اتنے باریک بین حساب کے لیے ہمیں کوئی مدد درکار ہوگی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہمارا اس ذات سے واسطہ میرے بھائیوں، آج کی آخری آیت سورہ زلزلہ کی، سورہ زلزلہ تو ان کی آخری آیت 7 نمبرات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ لوگوں جس نے ذرہ برابر، یہ سارا جو میں نے تمہید بانی، جو ابھی تک جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، یہ ساری باتیں صرف اس آیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے تھیں کہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، کیونکہ اس کے علم کی میں بات آپ کو بتا چکا ہوں، کتنا اس کا علم ہے، کتنی اس کی قدرت ہے، کتنی وہ قوت والا ہے، کتنے مضبوط نظام والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو اس نے ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی آ جائے گی سامنے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، وہ بھی دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ کب دیکھنا ہے؟ کس دن؟ قیامت کے دن دیکھنا ہے۔ کیا میں نے دیکھنا ہے اور کسی نے نہیں دیکھنا؟ سب نے دیکھنا ہے۔ تو سب کو سوچ کرنی چاہیے، سب کو فکر کرنی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں نے دیکھنا ہے۔
वो आजकल टीवी चैनल्स पर कितने होते हैं ना कि जो मुख्तलिफ इदारों की घपलों की फिल्में बनाकर वो दिखाते हैं टीवी पर, तो वो मैं भी देख रहा होता हूँ, आप भी देख रहे हैं। ये मेरी और आपकी फिल्म भी हमें दिखाई जाएगी, जिंदगी की पूरी फिल्म मैंने देखनी है। अब ये अलग बात है कि उसको देखकर मेरा क्या इरादा है कि उस वक्त मैं ऐश से आराम से नींदों में खा पी रहा हूँगा, मौज मेले से देखूंगा, या उस वक्त मुर्गा बनकर जूते पड़ रहे होंगे, इस हालत में देखना चाहता हूं। ये बंदे की मर्जी पर है कि वो अल्लाह की नेमत को, उस हिसाब किताब के दिन को किस हालत में देखना चाहता है, क्योंकि उस दिन इज्जत वालों के लिए कब्र के साथ सवारियां खड़ी हो जाएंगी और फरिश्ते निकाल कर उनको बाइज्जत तरीके से अल्लाह के दरबार में ले जाएंगे। और दूसरे होंगे जिनके पीछे फरिश्ते कोड़े लेकर होंगे, जिनके पीछे आग चल रही होगी और आग उनको भगाते भगाते हशर के मैदान में ले जाएगी। पहुंचना सब ने हशर के मैदान में है। कोई इज्जत से जाएगा, अल्लाह करे हम इज्जत से जाएं, और कोई जिल्लत से जाएगा, अल्लाह हमें जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाए। आज शाम मगरिब के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन को सीखने के सिलसिले में, इसी कुरान को सीखने के सिलसिले में दरस कुरान होगा। आपसे दरख्वास्त है कि शामिल हुआ करें, कोशिश करें शामिल होने की। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।